إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، جلالت، بزرگی، بڑائی اللہ مالک الملوک کے لیے ہے، جس ذات باری تعالی نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا رہبر کائنات حبیب کبریا سید الاسفیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے مثال اور لا ثانی بنایا ہے۔ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا آیا، نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی آ سکتا نہیں۔ اس کے بعد آپ کی آل، آپ کے صحابہ، تابعین، تبا تابعین، اولیاء کرام، محدثین عظام، فقہاء کرام اور قیامت تک جتنے لوگ اس دین حنیف کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سب سے پہلے اسلام اور پھر پاکستان محبوب ہے۔ سب سے پہلے اسلام، اللہ اور اس کا رسول، اس کے بعد پاکستان، اس کے بعد ہمارے اہل و عیال، اس کے بعد ہماری جان۔ ہم چونکہ اہل حدیث ہیں، ہم پہ ایک شکوہ رہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے، بلکہ میں عرض کروں گا کہ جب کسی اہل حدیث نے نبی کی سیرت کو بیان کیا، سب سے پہلے آپ کی نورانیت کو بیان کیا۔
آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا رہنا سہنا، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا ایمان لانا، آپ کی رسالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک گوشہ نور ہے۔ لیکن آج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو بیان کروں گا۔ آج میں آپ کی نماز کا تذکرہ نہیں کروں گا، آج میں صوم و صلات کی بات نہیں کروں گا، آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے نہیں بیان کروں گا، بلکہ آج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ کائنات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین، آپ جیسا پیارا، آپ جیسا صاحب جمال کوئی نہیں۔ لیکن کچھ صحابہ نے آپ کے بارے میں، آپ کے حسن کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشیطان لا یتمثل لی، کہ لوگوں شیطان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو آپ کے حلیے کا نہیں پتا، شیطان کسی اور حلیے کے اندر آگے دھوکہ تو دے سکتا ہے نا کہ میں تیرا نبی ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی دکھتے کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کا حدود اربع کیا تھا، آپ کی قد و قامت کیا تھی۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو شیطان آگے اس کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں تیرا نبی ہوں، حالانکہ وہ شیطان ہوگا۔ پھر پتہ ہونا چاہیے نا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا، تلوار سے کیوں مشابہت دی انہوں نے؟ تلوار انتہائی چمکدار، انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر صاف ستھری تلوار ہو اور وہ روشنی میں آئے تو بعض اوقات اس کی چمک کے ساتھ آنکھیں چلے آ جاتی ہیں، اگر اس سے سورج کا عکس پڑے تو۔ پوچھنے والے نے سوچا کہ تلوار بڑی چمکدار ہوتی ہے، تلوار بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کیا اللہ کے رسول کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ کہا لا، اللہ کے رسول کا چہرہ تلوار جیسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول کا چہرہ چاند جیسا تھا۔ بلکہ اس سے بھی آگے آئے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ چاندنی رات تھی، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور 14ویں رات کا چاند جب نکلا ہوا ہو نا، اللہ اکبر، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ 14ویں رات کا چاند نکلا ہو، آپ ساری رات بیٹھ کے دیکھتے رہیں، اس کے حسن سے آپ اکتائیں گے نہیں۔ کہتے ہیں 14ویں رات تھی، بدر کا چاند نکلا ہوا تھا، میں اس چاند کی روشنی میں بیت اللہ پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ کے صحن میں اللہ کا پاک پیغمبر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کیے لیٹے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے جب آپ کو دیکھا آپ مجھے بڑے حسین لگے. پھر ایک نظر اٹھا کے چاند کو دیکھتا, ایک بار آپ کے مکھڑے کو دیکھتا. کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا. یہ سلسلہ جاری تھا. میں معائنہ کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, میں فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میرا نبی زیادہ خوبصورت ہے. میں اسی شش و پند میں بار بار کبھی چاند کو, کبھی نبی کو, کبھی چاند کو, کبھی نبی کو دیکھ رہا ہوں. آخر میں اس نتیجے پر پہنچا, اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو نبی کے چہرے سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں. ان سے کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کیسے دکھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ تجسس ہونا چاہیے. اگر تابعین پوچھتے تھے, آج ہم سے کوئی نہیں پوچھتا. آج علماء سے, آج مولویوں سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں. سیاست پولیٹیکل ٹھیک ہے ہونی چاہیے, لیکن عام ایک بندہ سیاست میں کیا کر سکتا ہے؟ میں اور آپ ایک انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پوچھا کریں, دین کے مسائل پوچھا کریں, نماز کا طریقہ پوچھا کریں, توحید کے مسائل پوچھا کریں, رسالت کے مسئلے پوچھا کریں, نماز کی کیفیت کے بارے میں پوچھا کریں. اپنے علماء سے پوچھیں کہ بتائیں ہمارا نبی دکھتا کیسا تھا. ان سے کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کیسے دکھتے تھے, آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کا مکھڑا کیسا تھا؟ وہ انہوں نے جواب دیا, کہا اذا رأیت رسول اللہ رأیت الشمس طالعتا. اگر تم اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ لیتے تمہیں ایسے لگتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا, سنا ہے ان کا قصہ؟ ہاں جی سنا ہوا ہے. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ نہیں سنا؟ اللہ اکبر. یہ ہجرت کے دوران کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بزرگ پہنچ گئے نا ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. درمیان میں راستے میں ام معبد کا خیمہ پڑتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا. ہائے کیسی قسمت ہے ام معبد کی. اللہ اکبر. ام معبد کے خیمے تک پہنچے, نبی کے یار خاص کو بھوک لگی ہوئی تھی, بھوک سے نڈال ہو چکے. ام معبد کے خیمے میں پہنچے, سلام دعا ہوئی, کہا مسافر ہیں, بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ام معبد کہتی ہیں گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر سارا خالی ہے, کھانے کے لیے ایک لقمہ تک موجود نہیں. کمرے کے کنارے کے اندر اللہ کے نبی کی نظر پڑی کہ کنارے کے اندر ایک بکری بیٹھی ہے. کہا اس بکری کا دودھ دو لیں. کہا یہ تو مدتوں سے سوکھ چکی ہے, اس کو تو اب دودھ آتا ہی نہیں. یہ تو گھر میں اس لیے بیٹھی ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی, چلنے کی سکت نہیں ہے, ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی, اس لیے گھر میں رکھا ہوا ہے. اس سے دودھ دونے کی کیا بات کرتے ہو؟ کہا ام معبد اجازت تم دے دو,
دودھ اس کا ہم دھو لیں گے۔ کہتی ہے نکلتا ہے تو لے لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے سفیر، اللہ رب العزت کی وحی کے امین، پیغمبر دو جہان، آقا دو جہان، ہمارے سید نے، ہمارے آقا نے، ہمارے رسول نے، ہمارے پیغمبر نے، امام الانبیاء نے جب اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، لگتا تھا کہ بکری مدتوں سے انہی ہاتھوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بکری کا دودھ دویا، ابو بکر نے پیا، ابو بکر کے غلام فہیرہ نے پیا، راستہ بتلانے والا عبداللہ بن عریقت نے پیا، اللہ کے رسول نے پیا، ام معبد نے پیا۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن دودھ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ دودھ دویا، پیا، چلے گئے۔ اور جس جگہ اللہ کا رسول ہو کر گزر جائے وہاں پہ تو ویسے ہی بہار آ جاتی ہے۔ ابو معبد گھر آئے، خاوند نے دیکھا کہ آج تو گھر کے اندر بہار آ چکی ہے، آج گھر کے اندر ایسی رونقیں ہیں کہ پہلے کبھی ہم نے ایسی گھر کے اندر رونق دیکھی نہیں۔ ام معبد، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، کہاں سے آیا ہے؟ کہا اس طرح دو نوجوان تھے، ان کے ساتھ دو لوگ اور تھے، وہ آئے اور آ کے یہ معاملہ ہوا، سارا قصہ اپنے خامد کے گوش گزار کر دیا۔ اور مکے کے اندر، عرب کے اندر مشہور ہو چکا تھا، دو لوگوں پہ 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ کہا مجھے بتاؤ وہ دو لوگ کیسے تھے، وہ دکھتے کیسے تھے، اس کا مکھرا کیسا تھا، وہ دکھتا کیسا تھا، وہ چلتا کیسے تھا، اس کا معاملات تو بیان کرو، مجھے اس کی صفتیں بیان کرو۔ اور جو ام معبد نے اس وقت الفاظ کہے تھے وہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں، موتی پرو کے رکھ دیے۔ کہا ظاہر الوداعت ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ ثجلۃ ولم تزر بہ سعلۃ وسیم قسیم فی عینیہ وطف وفی اشفارہ وطف وفی عنقہ سطع ازج احور ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا سمت علاہ الوقار وان تکلم علاہ البہاء اجمل الناس وابهاهم من بعید واحسنهم واحلاهم من قریب حلو المنطق فصل حزر لا حزر ولا نزر كأن منطقه هرزات النظم يتحدرن لا تطهمه عین من طول ولا تشمعه من طول، کہ بیان کرتی ہے کہ ظاہر الوداع، روشن چہرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ روشن تھا، خوبصورت تھا۔ آپ سوچیں کہ کئی لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، ہم کہتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں، اللہ نے کتنا حسن دیا ہے، لیکن کائنات کے اندر جو سب سے خوبصورت چہرہ آپ سوچ سکتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ یاد کریں نا، اللہ کے نبی مدینے پہنچے، عبداللہ بن سلام نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ظاہر الوداع، روشن چہرہ۔ ابلج الوجہ، ایک ہوتا ہے سفید، بالکل چٹا سفید جس کے اندر پلاہٹ ہوتی ہے، وہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے سفید لیکن ساتھ سرخی مائل ہوتا ہے، گلابی چہرہ، وہ خوبصورت ہوتا ہے۔
وہ آپ علیہ السلام کا چہرہ سفید تھا لیکن تھوڑا سا ساتھ گلابی رنگ دا شامل تھا. حسن الخلق، آپ کی جو تخلیق تھی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک با کمال حسن سے با حسن. میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ بیان کرنا ہو، آپ سنتے سنتے تھک سکتے ہیں، میں بولتے بولتے اکسا سکتا ہوں، میری زبان لڑکھڑا سکتی ہے، میرے جملے دم توڑ سکتے ہیں، میرے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی. لم تعبہ سجلۃ ولم تزر بہ سعلۃ. سر کے بال گرے ہوئے نہیں تھے، سر کے بال گرے ہوئے نہیں تھے. یہ جو گنجا پن ہوتا ہے نا، یہ ایک عیب ہے. اور مابت بیان کر رہی ہے کہ نبی تو ہر عیب سے پاک ہے. کہا سر کے بال مکمل تھے، کوئی بال جرے ہوئے نہیں تھے. لم تعبہ سجلۃ، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا. یہ آج بناتے ہیں نا لڑکے سکس پیکس، خوبصورت دکھنے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی باڈی بنانے کے لیے جم جاتے ہیں. کہا وَلَمْ تُزْرَ بِهِ سُجْلَةٌ، کہ آپ کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا بلکہ چھاتی زیادہ بڑی تھی. اور چوڑا سینہ یہ مردانگی کی علامت ہے، طاقت اور قوت کی علامت ہے. کہتی ہیں کہ وسیم قسیم، خوبصورت. وسیم اور قسیم کا معنی ایک ہی ہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین، انتہائی جمیل. فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف. پلکیں جو ہیں یہ بری ہوئی تھی اور ساتھ پتلی تھی. آج پلکنگ کرتے ہیں کس لیے؟ خوبصورت نظر آئے. کہا پلکیں باریک تھیں اور گنی تھیں، اور دونوں پلکوں کے درمیان، دونوں ابروؤں کے درمیان، ابرو جو تھے وہ بڑے ہوئے تھے اور پتلے تھے، اور دونوں کے درمیان ایک نس تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو پتلے تھے لیکن گنے تھے، اور دونوں کے درمیان ایک نس تھی، اور جب غصہ آتا تو وہ نس جو ہے ابھر کے باہر آ جاتی. احور، پلکیں گنی تھی. پلکیں گنی، آپ عرب میں جائیں، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کی جو پلکیں تھی وہ بھی گنی تھی. عرب کے اندر جائیں تو وہاں جو لوگ ہیں ان کی پلکیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اللہ کے نبی عرب میں تھے اور اہل عرب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پلکیں سب سے زیادہ حسین تھی. پھر کہا وَإِذَا سَمَتَ عَلَاهُ الْوَقَارِ، آپ کی خاموشی وقار تھی. آپ کی خاموشی وقار تھی، آپ خاموش ہوتے اس کے باوجود باوقار اور عزت دار لگتے. وَإِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَا، اور آپ کا بولنا وہ تو دلوں کو مو لیتا تھا. ایک شخص آیا، کہا محمد سنا ہے تمہیں جادو ہو چکا ہے، آؤ میں تمہارا علاج کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے بھی کوئی بات سن لو. کہا سنائیں. کہا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. کہتے ہیں پھر سنائیے. اللہ کے نبی نے یہ خطبہ پھر پڑھا. کہا پھر سنائیے. اللہ کے نبی نے پھر پڑھا. کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا. ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ کا کلام تھا، حلو المنطق، میٹھا شیریں کلام. فصل لا حضر ولا نظر،
فصل، ایسا کلام جو الفاظ کی کمی بیشی سے معرہ ہو. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ ایک بھی لفظ ہٹانے کی گنجائش نہیں، ایک بھی لفظ ہٹانے کی گنجائش نہیں، میرے پیغام محبت کا خلاصہ نہ کرو. کہا ایسے الفاظ. اب دیکھیں حدیث انما الاعمال بالنیات ایک قانون ہے، لا ضرر ولا ضرار ایک قانون ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ایک قانون ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک جملہ ایک ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے. اور کہا حلو المنطق انتہائی میٹھا کلام، کأن منطقہ حضرات النظم یتحدرن آپ کا کلام ایسا تھا جیسے موتیوں کے دانوں کو پرویا ہو اور وہ پوری ایک تسبیح بن گئے، موتیوں کو پرویا ہوا ایک ہار محسوس ہوتا تھا. غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثة منظرا واحسنهم قدرا. اگر کسی نے پودے رکھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو اچھا سمجھے گا. کہا دو شاخوں کے درمیان جو تازہ نہال شاخ ابھرتی ہے، آپ وہ شاخ تھے کہ دو لوگوں کے درمیان، دو لوگ کیا میں کہتا ہوں پوری کائنات کے درمیان کھڑے ہوں تو آپ الگ نظر آئیں گے، تازہ نہال اور خوبصورت. فہو احسن قدرا اور جو نئی شاخ پودے کے اندر درخت کے اندر اگتی ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. لہو رفقاء یحفون بہ آپ کے کچھ رفیق ایسے ہیں جو ہر وقت آپ کے آگے پیچھے رہتے ہیں. اذا قال استمعوا لقولی جب آپ بولتے ہیں تو سارے کام چھوڑ کے آپ کی بات سنتے ہیں. وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِ جب آپ حکم دیتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ریسیں لگ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات پہ عمل کون کرے گا. معبد نے کس کو دیکھا تھا؟ ساتھ کون تھا؟ ابو بکر تھے. ابو بکر پہ کلام کرنے والے. کاش تو معبد کی بات کو سن لیتا، کاش تو ہجرت کے مقام کو دیکھ لیتا، کاش تو نبی کی سیرت کو دیکھتا. نبی کا بچپن ہے، ابو بکر ساتھ ہے. نبی کا لڑک پن ہے، ابو بکر ساتھ ہے. نبی کی جوانی ہے، ابو بکر ساتھ ہے. نبی کی ادیڑ عمری ہے، ابو بکر ساتھ ہے. نبی کی نبوت ہے، ابو بکر ساتھ ہے. مکے کا دور ہے، ابو بکر ساتھ ہے. مدینے کا دور ہے، ابو بکر ساتھ ہے. ہجرت ہے، ابو بکر ساتھ ہے. غزوہ بدر ہے، ابو بکر ساتھ ہے. احد ہے، ابو بکر جدا نہیں ہوا. پوری کی پورے 21 غزوے ہیں، ابو بکر ساتھ ہے. میں کہتا ہوں موت بھی نبی سے ابو بکر کو جدا نہیں کر سکی. قبر ابو بکر کی نبی کے ساتھ ہے. محشر ہوگا ابو بکر نبی کے ساتھ ہوگا. حوض کوثر ہوگا ابو بکر نبی کے ساتھ ہوگا. اور جنت الفردوس ہوگی ابو بکر نبی کے ساتھ ہوگا. تو نے تو سنا ہی نہیں ہے. کہا لہو رفقاء یحفون بہ ایسے رفیق تھے جو 24 گھنٹے نہ ساتھ رہتے. جب بات کرتے وہ سارے سنتے تھے اور جب آپ حکم دیتے تابع داری کے لیے دوڑے لگا دیتے تھے. نبی ہجرت کے موقع پہ ابو بکر کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. ابو بکر بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کبھی آگے آتے ہو کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. مسئلہ کیا ہے، ٹینشن کیا ہے، بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح. کہا اللہ کے نبی ٹینشن ہوتی ہے دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، آگے آ جاتا ہوں. پیچھے سے نہ حملہ کر دے، پیچھے آ جاتا ہوں. کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی بدبخت دائیں طرف سے آ جائے، دائیں آ جاتا ہوں. کوئی بائیں نہ آ جائے اس لیے بائیں آ جاتا ہوں. اور تو نبی کو کافر کہنے پہ تلا ہوا ہے، تو ابو بکر کو کافر کہنے پہ تلا ہوا ہے. یہ تو معبد نے کہا تھا کہ اب اللہ کے نبی حکم دیں تو یہ سارے کام چھوڑ کے نبی کی تابع داری کرنے والے ہیں. محفوظ محشود کہ آپ ایسے تھے کہ لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے. جہاں پہ ہوتے لوگوں کا جمگٹھا لگ جاتا تھا. اور ساتھ آپ مخدوم تھے. مخدوم کہتے ہیں کہ جس کی لوگ خدمت کر کے اپنی سعادت سمجھے. لا عابس ولا مفند آپ کے چہرے پہ بال نہیں تھے، آپ غصے والے نہیں تھے بلکہ ہنس مکھ تھے. جب یہ صفتیں بیان کی ابو معبد چیخ اٹھے
واللہ ان ھذا لصاحب قریش، اللہ کی قسم جو صفتیں تو نے بیان کی ہیں یہ قریش کے صاحب کے اندر ہے اور کائنات کے اندر کسی کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر دوڑتے ہوئے مکے گئے، بلند آواز سے شعر کہتے رہے، واللہ جزل خیر رفیقین، اللہ تعالیٰ ان دونوں رفیقوں کو جو میں معبد کے خیمے میں اترے تھے، اللہ ان دونوں کو جزائے خیر دے۔ پھر اپنے نسب کی تعریف کی اور کہا اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آتا سلو اختکم عن شاتھا و انائھا فانکم انکم تسأل الشاء تشہدی، لوگو جاؤ اپنی بہن ام معبد سے پوچھو، اس کے برتنوں کا معاملہ پوچھو، اس کی بکری کے بارے میں پوچھو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، اگر تم اس بکری سے بھی جا کے پوچھ لو گی نا وہ بھی نبی کی نبوت کی گواہی دے دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔